بیچنا حرام ہے، اور خصوصاً اللہ تعالیٰ کے گھر میں حرمین شریفین مقدس مقامات دینی اجتماعات اللہ کا گھر ہے یہ. تو کبھی کبھی کوئی نیا آدمی آ جاتا ہے، کیونکہ روزانہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فجر بعد عصر بعد عشاء بعد دین کی بات سنائی جاتی ہیں، تو کبھی کوئی نیا آدمی بھی آ جاتا ہے، اس لیے اس کا خوب خیال رکھا جائے. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرمائیں، اپنا قرب عظیم سے نوازیں. اللہ تعالیٰ محبت فرمانے لگے، اس کا آسان نسخہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کی جائے ہر بات میں. ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مفہوم کہ اللہ تعالیٰ نے نمونہ بھیج دیا سب سے پیارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. بس جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، جس بات سے اللہ خوش ہو، جس بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں اس کو کرنا چاہیے. جس بات سے اللہ ناراض ہوں، جس بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں اس کو چھوڑ دینا چاہیے. حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، مفہوم ہے، اور جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں میرے ساتھ رہے گا. اور حدیث پاک ہے کہ جس زمانے میں سنتوں کا مذاق اڑایا جائے گا جو ابھی کے حالات ہیں، تو اس وقت جو سنت پر عمل کرے گا 100 شہید کے برابر ثواب پائے گا. اور بھی قرآن پاک کی آیتیں مبارکہ ہیں، ایک بڑی آیت اور ایک اس کے بعد پڑھی. اور یہ نمونہ کس کے لیے ہے؟ یرجو اللہ، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے. جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور جو اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کے لیے نمونہ ہے یہ. اور ہر موقع پر ہمارے اللہ تعالیٰ نے، پیارے رب نے ایسا معاملہ فرمایا قیامت تک کے لیے اس دین کی حفاظت کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اللہ نے قیامت تک محفوظ فرما دیا. یہاں تک کہ اب حمام، بیت الخلاء جانا، باہر آنا، وضو، خوشی، غمی، ہر بات میں سنت کا معاملہ ایسا ہے. شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غلام، جن کے قدموں کی خاک، اندازاً بتا سکتا ہوں کہ تقریباً 25-28 سال پہلے ایک صاحب آئے تھے باہر ملک سے، امریکہ سے، اور سنت کی بات ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ماشاءاللہ وہاں تکرار، الحمدللہ. یہاں بھی اللہ کے کرم سے اللہ عمل والا بنائے. باتیں کرنا آسان ہے، عمل کرنا آسان نہیں. اس کے لیے مجاہدہ ہے والذین جاہدوا فینا، اس کے بعد ہے لنہدینہم سبلنا. پہلے مجاہدہ ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے تکلیف اٹھانا. جیسے شرعی پردے پر بیان ہو رہا ہے تو اپنے دل میں فیصلہ کرنا چاہیے، جو بیان کر رہا ہے وہ خود فیصلہ کرے میرے گھر میں شرعی پردہ ہے. میں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بیان کر رہا ہوں نکاح کے موقع پر، اس میں جو سادگی کی بات کر رہا ہوں، میرے اپنے گھر میں سادگی کی فکر ہے یا ڈھول باجے بج رہے ہیں یا تصویروں والا حرام کام ہو رہا ہے؟ اب تو باقاعدہ اس کے پرنٹ آؤٹ کے بعد آپ یقین کرنا، کیونکہ دونوں خاندان کا ماحول ایسا ہے جہاں یہ چیزیں نہیں ہیں الحمدللہ. تو 2.5-3 لاکھ کے البم ہے، اور اس کے بعد بڑی بڑی تصویریں جو بنا کر اور بیڈ روم میں لٹکائی ہوئی ہوتی ہیں. رحمت کے فرشتے نہیں آتے، جہاں کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. کسی علاقے میں جانا ہوا تو بہت ہی قریب کے بابا کے کوئی دوست کا کہ میرے گھر میں آ جائیں. چلو بھائی آپ کا نیک گمان، ہم تو اس قابل نہیں ہیں. پھر کہا میرے حالات ایسے ہیں، بیڈ روم میں آ جائیں، کام ہے ضروری. جب وہاں گیا تو انہوں نے تکلیفوں کو جو ذکر کیا، میں نے کہا بھائی یہ آپ تو ہو گئے بوڑھے، اور سیدھی سی بات ہے آپ کی اور آپ کی اہلیہ کی تصویر بڑی سی لگی ہوئی ہے، میرا دیکھنا بھی اس کو حرام ہے، لیکن سکون کہاں سے ملے گا؟ سب سے پہلے تو ناشکری ہوگی کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، یہ شکل کیسی، اب تو ایسی رہی نہیں، اب ناشکری رہے گی. اور اپنے گناہ پر آپ نے دستاویز بھی لٹکا کے رکھ دی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس بڑی مہربانی ہے کہ وہ بیان کرا دیں، سنا دیں. سب سے بڑی مہربانی عمل ہے، عمل نہیں تو کچھ بھی نہیں. اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے. اور اس وقت کیونکہ نکاح کا معاملہ ہے
تو اس میں ہم نے جو سنا شیخ اللہ رب العالمین رحمۃ اللہ علیہ سے کہ نکاح اور ولیمے کو بھی فرض واجب نہیں سمجھنا ہے. جتنی سادگی ہوگی اتنا اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا. جتنی سادگی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ سادگی والا نکاح برکت والا ہوتا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اس موقع پر آدمی کی یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی خوشیاں کا ہمارا ہونا چاہیے معاملہ. کسی نے حضرت والا کے لیے سن کر نوجوان نے بتایا میں نے گھر میں یہ بات کی کہ سنت کے مطابق سب کام ہوگا. تو کہنے لگے کیا والد صاحب کہنے لگے تمہارے شیخ ہمارے خوشیوں کے قاتل ہیں. ہماری اور آپ کی خوشیاں کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. ہم اللہ کو خوش کریں گے تو اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں گے. ان عظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ. جو سادگی والا نکاح ہوتا ہے برکت والا ہوتا ہے. اب اس وقت کیا حالات ہے کہ مسجد میں نکاح کراتے ہیں, شروع میں حرام کام تصویر, بعد میں بھی حرام کام تصویر, باقی سب نعوذ باللہ مہندی, مایوں, صحرا بندی, ڈانڈیاں, بلائنڈ شاور, 8 دعوت ہے یہ الگ. حالانکہ صرف نکاح ہے اور ولیمہ بھی فرض واجب کا درجہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو گنجائش دی ہے 50 کا کریں 100 کا کریں, لیکن گنجائش نہیں ہے قرضے لے کر جمع پونجی ختم کر کے. بھائی ہم تو غیر شرعی تقریبات میں نہیں جاتے, مرد عورت ساتھ ہوتے ہیں. کہا اچھا بھائی تو ہم 2 بینکیوٹ کر لیتے ہیں, چاہے 5-5 لاکھ روپے دینے پڑے کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ بینکیوٹ ہال میں انٹرنس تو ایک ہی ہوتا ہے. تو بھائی ہم تو اچھا تو ہمارے خاندان میں یہ معاملے ہم 2 کر لیتے ہیں. ہمارے ایک ساتھی نے پاکولہ سے ولیمہ کیا ہے, ایک ساتھی نے چھوٹے گلاب جامن سے کیا ہے, لیکن یہاں زبردستی نہیں ہے, جو اللہ نے توفیق دی تھی. بس پہلے جیسے ذہن میں یہ ہے منگنی ایک وعدہ ہے. ٹیلی فون کیا کہ جی ہم نے انکوائری کر لی, ہم نے استخارہ کر لیا, بیٹی ہماری ہے. اس کو منگنی کہتے ہیں. چلو بھائی اگر جانا بھی ہے 3-4 لوگ چلے گئے عصر کے بعد, یہ نہیں کہ عشاء کے بعد جا کے کھانا بھی کھا رہے ہیں. اس کے بعد دن پکے کرنا, اور یہ بھی اسی طرح ہے ٹیلی فون پر جی ہم نے 18 سپٹمبر رکھی ہے, بھائی ہمارے 18 سپٹمبر پہ ہمارے بیٹا نہیں آئے گا. اچھا بھائی آپ بتائیے کہ 3 اکتوبر. اچھا بھائی 3 اکتوبر یہ ہو گیا. اس کے بعد نکاح ہے اور اس کے بعد جناب ولیمہ ہے. رخصتی کا کھانا بھی خلاف سنت ہے, سنت سے ثابت نہیں. اس پر بھی آپس میں بحث ہوتی ہے بھائی. اور جو بیٹی کا رخصتی کا کھانا نہ کر اس پہ طنز کیا جاتا ہے, مذاق, وہی سنت پہ عمل کرنے پر مذاق اڑایا جاتا ہے. جن کو میں جانتا ہوں چند دوستوں کو کہ جب نکاح پڑھایا جاتا ہے تو مسنون ولیمے میں ایک آیت مبارکہ آتی ہے تساءلون بہ والارحام. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ مفتی بغداد تفسیر المعانی میں فرماتے ہیں ارحام کا مطلب کیا ہے؟ جواب دیتے ہیں الاقرباء من جہت النساء والاقرباء من جہت النسب. اے نوجوان آپ نے ہاں کہہ دیا, اب آپ کے ماں باپ جو ہے وہ تو ہے ہی ماشاءاللہ, ساس سسر آپ کے ماں باپ ہو گئے. بیٹیا نکاح ہو گیا ٹیلی فون پہ یا جا کر, مبارک ہو بیٹا, اب آپ کے ہم تو ہیں ہی ماں باپ, ساس سسر آپ کے ماں باپ ہو گئے. حضرت والا فرماتے اس پر اگر عمل ہو جائے تو فیملی کورٹس کہاں رہیں گی؟ یہ طلاقیں اور خلا یہ سب کہاں رہے گا؟ مولانا عبداللہ زید مظاہری صاحب دامت برکاتہم بہت بڑے بزرگ, بہت بڑے عالم ہیں ہندوستان میں. انہوں نے حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات جمع کیے ہیں. تو ان کے بارے میں کسی نے کچھ بتایا تو میں نے پھر دارالعلوم دیوبند کو لکھا کہ جی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں اور حضرت مولانا یوسف الدانی صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آپ کے مسائل ان کا حل میں لکھا ہے کہ بچی کا کھانا خلاف سنت ہے. تو اس پر اس وقت میں کچھ مسائل تھے جو بھی تھے, تو اس وقت یہ بات تھی کہ بھائی آپ دکھا دیں حضرت مجدد کی کتاب میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ خلاف سنت ہے. مولانا یوسف الدانی صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کے تو لکھا ہوا ہے اس میں. تو جب میں نے دکھایا تو انہوں نے کہا یہ تو مولانا عبداللہ زید مظاہری صاحب دامت برکاتہم کا ہے. تو پھر دارالعلوم دیوبند کو میں نے یہ لکھا سارا معاملہ. تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت مجدد کے ملفوظات میں مل جائے تو صحیح, ورنہ ان پر بھی اعتماد کرنا چاہیے. پھر ایک کتاب ملی جس میں تقریز میں بڑے بڑے علماء نے ان پر اعتماد کا اظہار کیا. اور اس سفر میں عمرے کے میرے موجودہ شیخ حضرت شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکاتہم سے ملنے گیا جب میں, تو وہاں پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت نے تعارف کرایا یہ مولانا عبداللہ زید مظاہری صاحب دامت برکاتہم میں. خیر وہ اس وقت وہ بات کرنا مقصود نہیں ہے, لیکن زبردستی کرنا, ضد کرنا, ایک آدمی اپنا جگر کا ٹکڑا پال پوس کر ہمارے حوالے کر رہا, ہم کہتے کھانا بھی چاہیے تمہیں 250 آدمی کا, بینکیوٹ ہال بھی رکھنا چاہیے. حضرت والا فرما دیتے عمل کون کرے گا؟ تو اس وقت یہ بات سامنے آئی کہ ایک امریکہ سے ایک صاحب نے کہا کہ ہمارے یہاں ایک گلوکار ہے امریکہ میں,
ہر سال ایک فیسٹیول ہوتا ہے جس میں جیوری بیٹھتی ہے، جج بیٹھتے ہیں، جو اس کی نقل کرے گا اور اس کو نمبر ملیں گے $1,00,000 اس کو گفٹ ملے گا، $1,00,000۔ تو حضرت والا نے فرمایا کہ $1,00,000 ملنے سے پہلے ہی مر جائے پھر، یا $1,00,000 ملتے ہی مر جائے پھر، $1,00,000 ختم ہو جائے پھر؟ فرمایا کہ میں ایک تمہیں نصیحت کرتا ہوں، $1,00,000 کیا، $1,00,000 کیا، جنت کیا، خالق جنت ملیں گے۔ یہ آیت مبارکہ جو پڑھی نا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، مفہوم فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ کس بات میں اتباع کریں بھائی؟ ہر بات میں اتباع کریں، چاہے مسواک ہو چاہے جو بھی ہو۔ یہاں اگر ہم پھنس جاتے ہیں، حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا بڑا طویل مضمون چھپا تھا البلاغ میں، جس میں قرآن پاک کی آیتیں جب یہ پڑھی جائیں گی نا تو 4 دفعہ اللہ تعالیٰ نے مسنون خطبے میں ڈرایا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم نے فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ خوشی کا موقع ہے نا، تو اس موقع پر یہ 4 دفعہ ڈرایا جا رہا ہے۔ فرمایا اس کے اندر یہ راز ہے کہ جو انکوائری کرنی ہے انکوائری کر لی، اب کمرے میں کیا ہوتا ہے، اس وقت کے حالات، اگر ڈر نہیں ہوگا تو اس وقت کے حالات کیا ہوں گے، تفصیل کا موقع نہیں ہوتا۔ اپنی بیٹی کے لیے بڑی بڑے خیالات پکائیں گے اور تعویذ بھی لیں گے، اور دوسرے کی بیٹی کے لیے جو ہے وہ مختلف باتیں بنائیں گے۔ بہو گھر میں آ گئی، اب اللہ معاف فرمائے ساس سسر کا رویہ کیسا بھی ہو، بہو کو کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں پوچھتے نہیں ہیں، شوہر صاحب کو کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں پوچھتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت فرمانے لگیں گے۔ تو اس کے بعد جیسے میں نے بتایا نا، نکاح ہو گیا، اس کے بعد پھر اب ولیمہ ہے، بچی کا کھانا سنت نہیں، تو ماں باپ ساس سسر جو ہے ماں باپ ہو گئے۔ ہمارے دوست ابھی موجود تھے دونوں یہاں، نکاح ہو گیا تو سامنے والے بھی دین کی سمجھ رکھتے تھے، کہا سسر جی تو اب نہیں، اب آپ ابا جی ہو گئے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر یہ بھی عمل کرا دیں کہ آپ اپنی بیٹی کو خود پہنچا دیں تو کیسا رہے گا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو خود پہنچایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے پر، کہا حاضر۔ تو رخصتی میں 3 یا 4 لوگ، اور ہمارے ہاں کیا ہے کہ رخصتی میں اتنی گاڑیاں، اتنا لشکر، اور جناب گھروں پر جا کر حملہ کر کے جا کر بیٹھ جانا، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ جو عرض میں نے کیا نا کہ ابھی نکاح ہو گیا، اس کے بعد پھر اب ولیمہ ہے، باقی یہ دعوتیں کرنا، پھر ایک دعوت کی میں بس بات کروں گا بس، چاہے وہ افطار کی دعوت ہو، چاہے گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہو، چاہے عید کی دعوت ہو، چاہے کوئی بھی دعوت ہو، جہاں مرد عورت ساتھ ہوتے ہیں، یا حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ حضرت کی قبر کو نور سے بھر دیں، فرمایا کہ خود لکھتے ہیں مسنون ولیمہ۔ مسنون ولیمے کا مطلب ہے کہ سنت کے مطابق ولیمہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بات یاد دلا رہے ہیں، فرمایا خود لکھتے ہیں دعوت پر کہ مسنون ولیمہ، سنت کے مطابق ولیمہ۔ یہ الفاظ مت لکھاؤ اگر گناہ کرنے ہیں تو، دعوت لکھ دو۔ یہ خطرناک جملہ مت لکھیں۔ کس لیے نہیں لکھیں؟ فرمایا شادی حال دیکھو کیا ہو رہا ہے، فوٹوگرافی کا حرام گناہ، موسیقی کا گناہ، مرد عورت ساتھ میں، یہ نعوذ باللہ مسنون ولیمہ ہے۔ یہ اگر گناہ نہیں چھوٹتا ہے تو مسنون ولیمے کا جملہ تو استعمال مت کرو۔ یا رسم حنا، رسم میاؤں اور مہندی، تو مہندی بیٹی کو لگا سکتے ہیں، لیکن خدا را میں اور آپ بیوٹی پارلر کے لیے فتویٰ تو لیں کہ وہاں جانا جائز ہے۔ وہاں یہ دوسرے جو غیر شرعی تقریبات ہوتی ہیں اس کے لیے غیر شرعی تقریبات کی وجہ سے واٹر پروف لپسٹک وضو ہوگا، واٹر پروف مسکارا وضو ہوگا، سر کا جیل جس سے بال کے اندر پانی نہیں لگتا سر میں، جیل ہے وہ، اس پہ سارا اسی پر معاملہ ہوتا ہے۔ اور پھر ناخن بڑے بڑے جانوروں کی طرح کرنے کی تیاری کرنا، پھر نیل پالش۔ کچھ برس پہلے ہمارے متعلقین کے خاندان میں کسی کا انتقال ہوا تو انہوں نے ٹیلی فون کیا کہ کوئی خاتون ہوگی غسل دلانے کے لیے۔ ہمارے مفتی محمد نعیم صاحب نے کئی بار سمجھایا کہ غسل خود دینا چاہیے۔ اس وقت یہ بات میں نہیں کر رہا ہوں، میں نیل پالش کی بات کر رہا ہوں۔ خود غسل دینا چاہیے، خود بہو بیٹیوں کو سیکھنا چاہیے غسل کا۔ خیر خاتون چلی گئی 2-3 خواتین کے ساتھ، پھر انہوں نے خط لکھا کہ جب ہم غسل دے چکے، کفنا رہے تھے جب، تو ایک خاتون جو ساتھ تھی نا، اس نے کہا مجھے بہن کچھ کھرچن نظر آ رہی ہے یہاں۔ کہا یہاں تجھے کیا کھرچن نظر آ رہی ہے؟ دیکھا تو ٹرانسپیرنٹ نیل پالش لگی ہوئی تھی۔ اپنے گھر میں بتانا چاہیے، یہ دیکھیے یہ ناخن ہے نا، اس کے دائیں بائیں دیکھیں یہ گوشت ہے یہ،
تو یہاں اندر کے پر لپسٹک نیل پالش لگی رہتی ہے، صاف کیسے ہو گئی ہے؟ تو ہم بولتے ہی کچھ نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے. ہم نے تو ان چیزوں کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ رسم کہتے کس کو ہیں. قرآن پاک، احادیث مبارکہ، مختلف راویوں سے، صحابہ رضوان علیہ مجمعین، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر اب تک فقہا محدثین سے پتہ چلے کہ یہ ثبوت اس کا کچھ بھی نہیں ہے. اس پر ضد کرنا نہیں، ہم تو مایوں کریں گے کیونکہ رسم چلی آ رہی، رسم بدعت کا ٹھکانہ بن کے دوزخ کا راستہ بنتی ہے. جتنا خرچہ کرتے ہیں اللہ معاف فرمائے، جتنا خرچہ کرتے ہیں لاکھوں کروڑوں تک اگر پہنچ گیا ہے، 12 15 18 لاکھ کا بینکیوٹ ہال. بادرآباد جائیں تو اور مہنگا، ڈیفنس جائیں اور مہنگا، کلفٹن جائیں تو اور مہنگا، کرک کلب پر جائیں تو پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے، میرٹ ہوٹل میں جائیں کتنے لاکھ روپے. لیکن یہ خیال نہیں آتا کہ اپنے ڈرائیور، مزدور، جو بھی گھر کی ماسیاں، اور ان پیسوں سے کمزور علاقے، غریب علاقے، گاؤں دیہات میں 10 مسجدیں بن کر قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ ہو سکتی ہیں. لیکن بس اس نے اس طرح کیا تو میں بھی اس طرح کروں گا. اچھا اس نے 4 ڈش بنائے تھے، ہاں مجھے تو 6 ڈش بنانے ہیں کیونکہ بھائی ناک اونچی ہو. بڑا آسان طریقہ ہے ناک اونچی ہونے کا، اسپرنگ لگا دیں ناک اونچی ہو جائے گی، بس کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اللہ کس بات سے خوش ہے؟ یہ فائرنگ آتش بازی ہم سے پوچھو. آپ ہمارے کچھ طلباء تخصص کے پی ایچ ڈی کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھو رات کو آپ کا حل کیا ہوتا ہے پڑھنے کا، کیونکہ پیچھے شادی حال ہے. ایسا لگتا ہے جیسے بم پھٹ رہے ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے فائرنگ. اور 2 ہمارے سولر پلیٹیں 3 دفعہ وہ ٹوٹ چکی ہیں، اور 1 دفعہ سولر پلیٹ جب ٹوٹی ہے نا، آپ یقین کرو برابر میں ہمارے دوست سو رہے تھے، وہ یعنی تھوڑے فاصلے سے وہ انتقال ہو جاتا بیچارے کا. اتنا فاصلہ کہ سر میں آ کے بلٹ لگتی. کیا کہہ رہے ہیں، بچے مانتے نہیں ہیں، اپنے نافرمانی میں جوتے لے کے دوڑا دیتے ہیں. یہاں کہتے ہیں بچے مانتے نہیں ہیں، اللہ معاف فرمائے. تو وہاں کیوں جوتے لے کے دوڑا دیتے ہو بھائی؟ تو ایک اللہ والے تھے، ان کے جو مرید تھے ان کا شادی تھی، اللہ والے کو بلایا نہیں، کوئی بات نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھ کر، کوئی رنگ جیسا تھا، اس کو دیکھ کر فرمایا وہ صرف ولیمے کے وقت میں ہوتا ہے، اس کا ایک داغ لگ گیا یہاں. مسکرا کر فرمایا کہ اچھا ولیمہ ہو گیا، شادی ہو گئی آپ کی؟ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہی نہیں آئی کہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کتنا کھاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا میں کتنا کھاتا ہوں جو مجھے نہیں بلایا. خدا کی قسم یہ ساری ادائیں عمل کرنے کے لیے قیامت تک کے لیے ہیں. اگر کوئی دعوت نہ دے تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، مجھے دعوت نہیں دی تو میرے لیے مر گیا، میں تیرے لیے مر گیا. جنازے کو کندھا لگانا، میرا چہرہ نہیں دیکھنا. آپ کا چہرہ میرا چہرہ دیکھ کر کوئی جنت میں جائے گا کیا؟ فوراً. حالانکہ کہنا چاہیے اللہ آپ کا شکر ہے مفت کی سنت ادا ہو گئی. یہ نہیں ہے کہ یہ 1000 روپے آپ لے لیں، مجھے دعوت نہیں دے، سنت ادا ہو جائے. یہ تو غیر اختیاری معاملہ ہے. سنت ادا ہو گئی، خوش ہونا چاہیے. حضرت والا نے ہنس کے فرمایا ولیمے کے بعد میں، ولیمے سے پہلے نہیں. السلام علیکم، ماشاء اللہ مبارک ہو، ماشاء اللہ ولیمہ آپ کے بیٹے کا، دل بہت خوش ہو گا. آپ کو دعوت دینا بھول گیا تھا، آپ بھی آ جائیں. ولیمے کے بعد خوشی کا اظہار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اس نکاح کو نیک اولاد کا ذریعہ بنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے خاندانوں میں اور محبت بڑھا ہے. یہ دعا. وہ دعوت نہیں ملی تو کیا فرق پڑ گیا، مفت کی سنت ادا ہو گئی. لیکن یہ جتنے خرچے بڑھتے ہیں اس لیے بڑھتے ہیں، اس کو دعوت دیں. وہ حجام کے پاس تو سب الگ الگ جاتے ہیں، تو 4 تو حجام کے پتہ نہیں کیا ان کو بولتے ہیں، جو بھی بولتے ہیں پتہ نہیں، جو بھی بولتے ہیں بس جو بھی بولتے ہیں حجام ہی ہے نا، اور کیا ہے بھائی، اس میں کوئی گناہ تو نہیں حجام کا جملہ کہنا. تو اس حجام کے پاس 4 کارڈ پہنچے ہوئے ہوں گے. آپ سب کو پتہ ہے، میں تو نہیں جاتا اللہ کے کرم سے، تو سادگی وغیرہ وہ الگ بات ہے، میں نہیں جاتا. تو آپ یقین کرو میرے پاس ایک کارڈ آیا، میں نے ایک دوست کو دکھایا، میں نے کہا یہ کارڈ آپ کے خیال میں کتنے کا ہوگا؟ کہ 800 روپے کا کارڈ، اور 2000 لوگوں کو دعوت دی ہے. یہ قسمت کی بات ہے کہ پیسہ کس طرح کمایا جائے، کس طرح خرچہ کیا جائے، قسمت کی بات ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں الرحمن فاسأل به خبیرا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. علماء ہیں اہل ذکر، علماء ہے رحمان کی خبر بتانے والے، لیکن یہ بات اب نہیں پوچھتے. خیر جناب، آج کل تو زیادہ وقت نہیں لگتا بیان میں، جس طرح حضرت دامت برکاتہم میرے موجودہ شیخ حضرت شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکاتہم نے جتنا وقت کا فرمایا، تو اس لیے بار بار گھڑی دیکھ رہا ہوں. تو اللہ والا جو ہے نا، اس کو دعوت نہیں ملی. کہا ٹھیک ہے، لیکن گناہ سب کرنے والے ہیں، کونوا مع صادقین بھی ہے اور اللہ کا ڈر بھی نہیں. تو وہ گھر پہ پہنچ گئے اللہ والے وہاں.
کہا حضرت آئے تشریف رکھے. وہ حضرت میں بھول گیا تھا, دعوت نہیں دی. کا نہیں میں دعوت کے لیے دے رہا ہوں, آپ سے کچھ پوچھنا ہے. میں مختصر بتاؤں گا. آپ نے اس موقع پر اپنے ڈرائیور کو, پاسبان کو, ماسی کو, مختصر کر رہا ہوں نا, بیٹے بیٹیوں کو, بیوی کو, بہو کو, بیٹے کو کچھ دیا آپ نے؟ کہا جی حضرت, اتنا ہزار, بیٹے کو 2 لاکھ روپے. ماشاء اللہ, سب خوش ہیں؟ کہا جی حضرت سب خوش ہیں. اچھا ماشاء اللہ. اچھا یہ بتاؤ کہ یہ خوشیاں کس نے دی آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے. سیدھی سی بات ہے. سب کو خوش کیا, اللہ کو ناراض کیا. مہندی بھی, مایوم بھی, ابٹن بھی, انداز شاور بھی, یہ نیا ایک سسٹم نکلا ہے, سب کو پتا ہونا چاہیے. آپ کے یہاں نہیں ہے مجھے پتا ہے, دونوں خاندان میں نہیں ہے الحمدللہ. دلہن صاحبہ سہیلیوں کو لے کر بڑی ہوٹل میں جائے گی, پھر ویٹر سے ہوٹنگ اور مستیاں اور مذاق. پھر سہیلیاں صاحبہ دلہن کو ایک اور بڑی ہوٹل میں لے جائیں گے, وہاں مستیاں, بلائنڈ شاور یا انداز شاور اس کو کہتے ہیں, اللہ معاف فرمائے. اصل خوشی کیا ہے؟ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون. اے صحابہ وہ وقت یاد کرو, مفہوم, جب بدر کے میدان میں تم بے سر و سامانی میں تھے, ہم نے تمہاری مدد فرمائی. فاتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, گناہ چھوڑو, یہی شکر گزار ہیں. اور ہمارے گھروں کے اندر یہ شکرانہ ہے, ناچ گانے, ڈھول باجے. اللہ معاف فرمائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں گانا باجا مٹانے آیا ہوں. ہم گانے باجے کو زندہ کرتے ہیں, نعوذ باللہ. گانا نفاق بےایمانی کو اس طرح اگاتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے گانے کے لیے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کی بخشش کے لیے روئیں, اور امت ہے کہ حسس کے جیتی ہے گناہوں میں. بھائی حسس کے کون گناہوں میں جیتا ہے؟ گناہ کر کے توبہ نہ کر کے گناہ کرنا ہنسنا ہی تو ہے, اور کیا ہے. چند دن گانا بجانے سے بچ جائیے, پھر شوق سے جنت میں گاتے بجاتے جائیے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں گانا زنا کا منتر ہے. تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب نے فرمایا کیا کیا گناہ نہیں ہوتے. فوٹوگرافی کا الگ گناہ, مووی کا الگ گناہ, اور آج کل نعوذ باللہ اللہ معاف فرمائے شیشہ بھی رکھا جاتا ہے, اور امپورٹڈ سگار اور امپورٹڈ سگریٹ رکھے جاتے ہیں. ہمارے ساتھی ہے وہ گئے نہیں, دوسرا بھائی گیا, والدہ وہ شیشہ پی رہی ہے. تو بیٹے نے کہا اماں آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ کہا وہ دیکھ تیرا دادا, دیکھ تیرے باپ کو دیکھ, بڑا ہے مجھے نصیحت کرنے والا. مطلب یہ کہ اللہ کو خوش کرنا فرض ہے نا, ہم تو برادری کو خوش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو خوشی کا تو یہ موقع ہے. ماشاءاللہ کوئی فوٹوگرافی نہیں ہے, یہ تو ہمارے تو احتیاط ہمیشہ کے لیے, کوئی آج کے لیے تو ہے نہیں. اور بلکہ یہ احتیاط کرتے ہوئے دل میں یہ ہو رہا ہے کہ دونوں خاندان کا تو پکا پتہ ہے نا, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن کوئی نیا آدمی آ جاتا ہے, یا کسی کو اطلاع نہیں ملی, گھٹ سے فوٹو, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ فوٹوگرافی کو اتنا سر پہ اونچا رکھ دیا. اور اسمارٹ فون کے نقصانات بتاؤں گا تو پھر عبداللہ تو مجھے پتا ہے نہیں, ویسے جس کا پتہ ہوتا ہے تو ہم ڈاکٹر کو تیار رکھتے ہیں کہ بھائی دیکھتے رہنا, جتنا بیان بڑھتا جائے بلڈ پریشر بھی چیک کرتے رہنا, اس کے بعد پھر نکاح کے لیے ترتیب بن جاتی ہے نا. خیر بہرحال میں تو جو وقت ہے اس کی بات کروں گا. تو اس میں پہلا گناہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, جو چاہے گھر کی دعوت ہو, چاہے افطار کی دعوت ہو, افطار کا ثواب کتنا ہے. لیکن یہ گناہ آپ دیکھیے, جب میں عرض کرنے لگا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ نکاح کر لیں گے. ایک جگہ پر گناہوں کتنے زیادہ ہیں, ایک جگہ پر. یہ تو میں نے بتایا نا آپ کو 2-4 چیزیں, اس کے بعد تو شرعی پردے کا تو انتظام ہے ہی نہیں. تو پہلا اس کے بعد کا پہلا گناہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے فرما دیں, من تبعیضیہ ہے, اپنی باز نظریں نیچی رکھیں, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. اللہ کا اعلان ہے یہ. کس سے احتیاط کرنا ہے مجھے, ہم سب کو, مردوں کو, بابی, سالی, ممانی, چچی, ماموزات, خالازات, تایازات, پتیزات. کہاں ہے؟ آنکھوں کا تو زنا ہو رہا ہے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے زنا العین, نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے. اسی حدیث پاک میں بخاری شریف کے نام محرم سے بغیر شرعی عذر کے بات کرنا زبان کا زنا ہے. میں پھر عرض کر رہا ہوں, چاہے باربیکیو ہو عید کے دن کا, چاہے گھر میں 2-4 بھائی رہتے ہوں, جی ہم تو مکس کھاتے ہیں, ہمارے بابا بھی, دادا بھی, پردادا بھی, نگر دادا بھی, چکر دادا بھی, ٹھکر دادا بھی اسی طرح مل کر کھاتے تھے. بھائی جماعت کی نماز پڑھنا ہمارے لیے ہے, یہ جماعت سے کھانا, ہمارا گھر چھوٹا ہے کوئی بات نہیں, پہلے مرد کھا لیں پھر عورتیں کھا لیں. عمل کرنے والوں کے لیے مسئلہ نہیں ہے. بڈھی عورت ہو جائے نا, 80 سال کی, چہرہ نظر دکھا دے, مسئلہ نہیں. بال دکھا دے عورت کے سطر میں, میٹ مائی ڈاٹر. اور حدیث پاک ہے جو اپنے بیوی اور بیٹی کے پاس نامحرم کو آنے سے نہ روکے, یہ دیوث ہے. یہ بھائی یہ تو کیا ہوا, دیور تو بھابھی کے لیے موت ہے. حدیث پاک کہ دیور سے اتنا ڈر جتنا موت سے ڈرتی ہے, دیور تو موت ہے, موت. یہ تو سب جمع ہے وہاں پر, دیور ہو یا کوئی بھی ہو.
دوست بھی جمع ہے، سب بھی جمع ہے. اب جلدی جلدی عرض کر لیتا ہوں. اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، مرد عورتوں کے لیے ایک ہی حکم. اور یہاں اللہ حکم دے رہے ہیں آگے سورہ نور میں، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے بیویوں سے فرما دیں اپنی بعض نظریں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. گاڑی ہے موٹر سائیکل ہے؟ گاڑی ہے. BKE 259 BKE 259 گاڑی ہٹا دیجئے. تو دیکھیے کتنا اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کا یہ دین ہے بھائی. یہ کوئی امینڈمنٹ وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی بجٹ نہیں ہے. یہ اللہ معاف فرمائے. یہ جیسے آج جمعے میں عرض کیا تھا، مولوی بات بناتا ہے، ارے بھائی نقطہ بڑا بتاتا ہے، اور ہمارے محسن نے جو ہمیں بتاتا ہے، ہمیں دوزخ سے بچنے کے طریقے بتاتا ہے، لیکن اس موقع پر پوچھتے ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے، کیونکہ بات خراب ہوگی. کس بات کیا خراب ہوگی؟ قرآن پاک کے ابھی تو 2 آیتیں مبارکہ پڑھی نا، ابھی آگے اور بھی ہے. خیر، تو عورتوں کی کس سے احتیاط کرنی ہے؟ دیور، بہنوئی، نندوئی، خالو، پھپھا، ماموزاد، تایازاد، خالازاد، پھپھیزاد. اور ہمیں کس سے احتیاط؟ بھابھی، سالی، ممانی، چچی، ماموزاد، خالازاد، تایازاد، پھپھیزاد. فیس بک، یوٹیوب کہاں سے آ گیا؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہاں سے آ گیا؟ ٹویٹر کہاں سے آ گیا؟ لعنتی چیزیں کتنی گنائے گا آدمی، ٹکاٹک وغیرہ. بیگم یقین کرنا، آپ اللہ کے گھر میں جوش میں قسم کھاتا ہوں کہ طلاق ہے اس بات پر بھی ہے کہ مجھے موبائل چاہیے، شوہر نہیں چاہیے. اور یہ ماں باپ ہیں، اللہ معاف فرمائے. ہماری بیٹی تو موبائل کے بغیر رہ نہیں سکتی. تو یہ سیل فون تھوڑی ہے، ہیل فون ہے. شوہر کی اطاعت کا کیا معاملہ ہے؟ ابھی کیونکہ خواتین کا تو انتظام ہے نہیں، لیکن اس میں تو کئی حدیث مبارکہ ہیں. فرمایا اپنی بیٹی کو سکھا کر بھیجتے ہوں، اپنے بیٹی کو اخلاق سکھائے. یہ حدیث مبارکہ سنائی باتیں حدیث مبارکہ، یہ اس کی فکر کرنی ہے. یہ گھر بسے مزے آئے سنت کے. بہرحال تو شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی. جو کہے کہ شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے بد نظری کے بعد جھوٹا ہے، کذاب ہے پہلے نمبر کا. یہ اللہ کا کلام ہے. آخری بات، مشکات شریف کی حدیث پاک، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. اے اللہ لعنت فرما ان مردوں پر جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھتے ہیں. اے اللہ لعنت فرما ان عورتوں پر جو اپنے آپ کو دکھاتی ہیں. اے اللہ لعنت فرما ان لڑکوں پر جو ہیرو بن کر برائی کی دعوت دیتے ہیں، بڑے قسم کے ہیئر اسٹائل اور پتہ نہیں کیا کیا اسٹائل سے گناہ کی دعوت دیتے ہیں. پوچھو زیادہ تر سے لعنت کا مطلب کیا ہے؟ کہیں گے 5 انگلیاں. اللہ معاف فرمائے، ایسا نہیں ہے. بہت ان الرحمہ. اب کیا ترجمہ ہوگا؟ اے اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے ان مردوں کو جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھتے ہیں. ابھی ٹچ کرنا کہاں ہے؟ میٹ مائی وائف، میٹ مائی ڈاٹر کہاں ہے؟ دانت پھاڑ پھاڑ کے ہنس رہے ہیں اس وقت. یہ دعوت ہے ولی میں کہ اللہ معاف فرمائے. یا اور بھی کتنی دعوتیں ہوں، کتنا معاملہ ہے. جو عمل کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ آسانیاں کرا دیتے ہیں. اور جب پوچھیں گے بھائی کس طرح کرنا ہے، ترتیب بن جائے گی. ویسے لاکھوں روپیہ خرچ کر دیں گے. اور شرعی پردے کے اندر اگر کسی گراؤنڈ میں کوئی خرچہ بڑھتا ہے تو پھر خرچہ یہاں بڑھ رہا ہے. یا بیت الخلا ہے نہیں تو پہلے کون سے بیت الخلا تھے؟ پہلے کون سے یہ بینکیوٹ ہال تھے؟ یہ تو ہم نے جس وقت میں اللہ کرے دوبارہ آئے تو پتہ چل جائے گا. صرف پاکولا ولیمے میں. اب حیدرآباد سے کون آئے گا پاکولا کے لیے؟ بھائی بیوٹی پارلر ہر ایک کا کراؤ، پیٹرول خرچہ کرو، دیر ہو جائے تو ہوٹل میں ٹھہرو. بس اللہ آپ کو مبارک فرمائے. اب نہیں آ سکتے یہاں. اور یہاں فیشن شو ہے، اللہ معاف فرمائے. رہا ہے اے ابو بکر مفہوم کالی رات، کالا پتھر، کالی چونٹی پتہ چلے گا؟ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پتہ تو نہیں چلے گا. اے ابو بکر میری امت میں شرک خفی، ریا اس طرح داخل ہو جائے گا. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلے بیٹی کو چھپا کر دیا کہ حدیث پاک ہے نظر حق ہے کہ نظر نہ لگ جائے. اب جہیز کو بیٹی کا جہیز دکھا رہے ہو، کیوں؟ پہلے بیٹی نہیں تھی اب بیٹی ہے، یا اب بیٹی ہے پہلے بیٹی نہیں تھی. چھپا اب کیوں؟ 2 جاپان سے کیا ڈریس آ گیا، غلا مچ گیا. اس بھی دعوت. جاپان سے 2 ڈریس آئے ہیں، آ جائیں ذرا دعوت بھی ہوگی. کس چیز کی دعوت ہے بھائی؟ پتہ چلا کہ وہ یہیں پر بولٹن مارکیٹ میں ٹھپا لگ رہا ہے میڈ ان جاپان. یہیں کا جوڑا ہے، یہیں پہ میڈ ان جاپان. ایک صاحب نے بڑے خوشخبری سے بتایا میں اپنے بچوں کے لیے جوتے لایا ہوں. ہاں وہاں سے دبئی سے ایک نیا ملک آیا ہے، وہاں یہ جوتا ہوا ہے، دبئی سے خرید کے لایا ہوں. میں نے کون سا نیا ملک ہے بھائی؟ ہم تو نہیں سنا کہ نیا ملک کو آزاد ہوا قریب میں، نہ میں اخبار پڑھتا ہوں. کہا وہ لکھا ہوا تھا میڈ ان IROP، میڈ ان اسلامک ریپبلک آف پاکستان. اس کے جوتے یہاں سے جا رہے ہیں وہاں سے ٹھپا لگ کر آ رہے ہیں یہاں. بھائی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، برادری کو خوش نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ جس بات سے خوش ہو گیا، جھگڑا نہیں کرنا ہے نعوذ باللہ کسی سے. اب اس دعوت میں آپ سوچو
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ بات بتا دیتا ہوں، فتح مکہ ہے، مختصر بتاؤں گا کہ سب کانپ رہے ہیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا آج. لا تثریب علیکم اليوم، یہ ہم نے جتنے ظلم کیا آج کیا معاملہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بھائی یوسف نے اپنے بھائی سے کیا، لا تثریب علیکم اليوم، معافی، سب معاف، رحمت للعالمین الرحم الراحمین کے. لیکن نام محرم کو دیکھنے پر بددعا، ڈرنا چاہیے نہیں ڈرنا چاہیے؟ کس سے بددعا سے نہیں ڈرتے؟ بہت رحم اللہ دور کر دے اپنی رحمت سے ان مردوں کو جو دوسروں کو عورتوں کو دیکھتے ہیں اور جو عورتیں اپنے آپ کو دکھاتی ہیں. اور حضرت یوسف علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ قرآن پاک کا جز بن گیا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس کو پاک اور بری نہیں بتلاتا. کیوں؟ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، یہ امارہ بالسوء ہے. بچنے کا طریقہ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، اللہ کی رحمت. نامحرم کو دیکھنے سے رحمت تو ہٹ گئی، لعنت آ گئی، بددعا لگ گئی. اس وقت جو میں گھر سے آیا ہوا ہوں، جس وقت بھی، اس وقت میں یا لعنت کے سائے میں ہوں یا رحمت کے سائے میں ہوں. کیونکہ رحمت سے اللہ سے حضوری، لعنت سے اللہ سے دوری. حضوری اور دوری میں تضاد ہے، اجتماع ضدین محال ہے. اللہ کتنے گھر ہم سے پوچھو آپ، 50 برس کی بیٹیاں ہوں گی، رشتہ نہیں. اب کیا رشتہ؟ اب تو بچے کا بھی مسئلہ ہو جائے گا. کتنے نوجوان رشتے نہیں، اور یہاں اللہ رشتہ کراتے ہیں، گھر بساتے ہیں، ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں. اللہ مجھے ہم سب کو معاف فرمائے. دلہا بھیا کو آگے یہاں آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں گے، یہاں تشریف لائیں. اسلام باقی حضرات جو ہے نا ہاتھ اوپر کر لیجئے گا بس. دلہا کا نام جناب محمد عثمان غنی ولد سلیم اختر صدیقی صاحب، دلہن کا نام فاطمہ احمد بنت احمد اسد اللہ، اور دلہن کی طرف سے وکیل جناب احمد اسد اللہ صاحب. اجازت لے لینا. اور وکالت کے گواہ اس کے محمد ابراہیم احمد صاحب، ہاتھ اوپر کر لیں ماشاءاللہ. اور محمد صہیب احمد، آپ لوگ موجود تھے نا. یہاں دیکھیں ماشاءاللہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ والد اجازت لے رہا ہے. والد کو ہی لینا چاہیے. اور ساتھ میں کون ہے؟ محرم ہے. میں اس وقت نہیں بولتا جب لکھا ہوتا ہے دولہا بھائی. بھائی دولہا بھائی کہاں کھڑا ہوا ہے؟ آپ کی بیٹی کے پاس، یا خالو یا پھپھا، یہ کہاں کھڑا ہوا ہے؟ ابھی 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 فکر مت کرو، آپ کا باری نہیں ہے، ابھی انتظار کرو، اس کے بعد آپ کی باری ہے. اور شادی کے گواہ جناب سلیم اختر صدیقی صاحب ماشاءاللہ، اور دوسرے گواہ جناب سہیل اظہر صاحب ماشاءاللہ. اور مہر کی رقم ہے 5,13,000 روپے بصورت زیور، سونا 21 کیرٹ، وزن 18.60 گرام. کل مہر فوری ادائیگی ہے. دوسرا انعام، ابھی مفتی صاحب سے میں کہوں کہ آپ ذرا مہر کے بارے میں بیان کر دیں تو ابھی دلہا میاں کہیں گے پہلے میرا بلڈ پریشر چیک کر لیں، مغرب تو ہو ہی جائے گی کہ مہر کے بارے میں کیا کیا زیادتیاں ہوتی ہیں. لیکن مبارک دونوں کام ماشاءاللہ. جو محرم ہے وہ اجازت لے گا نا، نام محرم کیسے اجازت لے گا بھائی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال تعالی یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وفي رواية
فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بعد خطبہ مسنونہ جناب محمد عثمان غنی ولد سلیم اختر صدیقی صاحب، میں نے آپ کا نکاح فاطمہ احمد بنت احمد اسد اللہ کے ساتھ اس تفصیل سے کیا کہ مہر کی رقم 5,13,000، بصورت زیور سونا 21 کیرٹ، وزن 18.60 18.60 گرام، کل مہر فوری ادائیگی. جناب محمد عثمان غنی، میں نے آپ کا نکاح فاطمہ احمد سے اس تفصیل سے ساتھ کیا، آپ نے قبول کیا؟ مائک کھلا ہوا ہے؟ جی میں نے قبول کیا. ماشاء اللہ. تھوڑا کہہ دیجیے ذرا. جی میں نے قبول کیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے خوب برکتیں عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہ جمعے کے دن مغرب سے پہلے دعا بھی قبول ہوتی ہے ماشاء اللہ، یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یا اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرما دیجیے، ہماری صورت اور سیرت کو اپنے پیار کے قابل بنا، عقل سلیم، قلب سلیم، فہم سلیم عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ یہ نکاح سادگی کے ساتھ مسجد کے اندر ہوا ہے اور اس کی برکتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان علی شان کی لاج رکھتے ہوئے یا اللہ اس نکاح میں خوب برکتیں عطا فرما. یا اللہ اس نکاح میں خوب برکتیں عطا فرما. اللہ جی اس نکاح میں خوب برکتیں عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس نکاح کو نیک اولاد کا ذریعہ بنا. یا اللہ اپنی رحمت سے اس نکاح کو نیک اولاد کا ذریعہ بنا. دونوں خاندانوں میں آپس میں خوب ہر لمحہ محبت بڑھا دیجیے، ایک دوسرے پر فدا کاری عطا فرما دیجیے. جس طرح دونوں خاندان ہیں یا اللہ ہر بات انہوں نے پوچھ کر سب انتظام کیا ہے سنت کے مطابق سادگی سے. اللہ جی ہمیں بھی ہر موقع پر علماء سے پوچھ کر ہر کام سادگی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما. عقل سلیم، قلب سلیم، فہم سلیم عطا فرما. اللہ جی اس مل بیٹھنے کو قبول فرما، عافیت کی حیات نصیب فرما. ہر کام اللہ آپ کے حکم کے مطابق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے قرب خاص عطا فرما. ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما. اللہ خوشیاں عطا فرما، غم سے بچا. جن بچیوں کے رشتے نہیں ہیں اچھے رشتے عطا فرما. جن کے رشتے آ چکے علماء سے پوچھ کر سادگی کے ساتھ گھر بسانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ میرے ان سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما. اللہ اپنی رحمت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم برکتوں سے ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما. صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ سب کا آسان بنا دے. صلی اللہ علیہ وسلم.